अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस का नाम सुना होगा या कहीं पे पढ़ा होगा। इस यूनिवर्सिटी ने जैतून के तेल के ऊपर रिसर्च करनी थी, तो इन्होंने एक हैरत अंगेज तरीका इख्तियार किया। इन्होंने क्या किया कि 66 साल की उम्र के इन्होंने 660 अफराद लिए, फिर उन अफराद को दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। अब ये साइंटिफिक मेथड होता है, साइंसी तरीकाकार है कि जब भी किसी चीज़ के बारे में खोजना होता है, रिसर्च करनी होती है, तो दो ग्रुप बनाए जाते हैं। एक कंट्रोल्ड ग्रुप होता है और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ये नाम से ही पता है कि इसके ऊपर तजर्बात करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। और कंट्रोल्ड ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके साथ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कंपेयर किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो 66 साल की उम्र के जो 660 अफराद थे, उनके दो ग्रुप बना लिए। एक को ग्रुप ए का नाम दे दिया, दूसरे को ग्रुप बी का नाम दे दिया। फिर इनके उन्होंने सैंपल्स लिए, तमाम टेस्ट किए इनके लेबोरेटरी के अंदर जाके। जब सारे टेस्ट हो गए तो इन्होंने उन टेस्ट की रिपोर्ट जो थी उन लोगों को नहीं दिखाई, दोनों ग्रुप्स को अलग अलग रखा। लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जिस ग्रुप की खुराक में इन्होंने एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल ऐड कर दिया। हालांकि इन दोनों ग्रुप्स को उन्होंने ऐसी खुराक दी जिस खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरे थे, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, यानी कि हमारे जिस्म की जरूरत की जो हर चीज थी वो एक वेल मैनर्ड तरीके से इनको दी गई। सिर्फ किया क्या कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनके लिए उन्होंने एक अजाफी चीज ऐड कर दी, वो था जैतून का तेल। अब जब 3 महीने गुजर गए, 3 महीने के बाद उन दोनों ग्रुप्स के दोबारा टेस्ट किए गए। जब दोबारा टेस्ट किए तो रिजल्ट्स बहुत हैरानकुन थे। इन्होंने देखा कि वो ग्रुप 330 अफराद का, जिस ग्रुप को इन्होंने ऑलिव ऑयल यूज करवाया था, उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो थे वो दूसरे ग्रुप की निस्बत, यानी जो कंट्रोल्ड ग्रुप था उसकी निस्बत जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिनको ऑलिव ऑयल यूज करवाया था, उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 46% बढ़ गए थे। अब आप पूछेंगे कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होते हैं? तो ये वही हार्मोन है जिन्हें मर्दाना हार्मोन कहा जाता है। यही वो हार्मोन है जो मर्द के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करता है, मर्दाना खुसूसियात नुमाया करता है। जैसा कि चेहरे के ऊपर ये जो दाढ़ी और मूछें आती हैं, ये मर्दाना खासियत है। आवाज का भारीपन, रोब आ जाना आवाज के अंदर, तो ये हार्मोन उनमें ज्यादा था जिनको जैतून का तेल इस्तेमाल करवाया था। अब ये हार्मोन अमूमन 40 साल की उम्र के बाद बनना कम हो जाता है, बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, जिसकी वजह से मर्द बूढ़ा हो जाता है। कहा जाता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। अगर इस हार्मोन को किसी तरह बूस्ट कर दिया जाए 40 साल के बाद, तो मर्द कभी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि इस मर्द को बूढ़ा करने वाला हार्मोन यही है। ये कम होगा तो मर्द बूढ़ा होगा, अगर ये कम हो ही ना तो मर्द कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। तो उनके अंदर 46% टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा थे। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या क्या करते हैं? ये मर्दाना जो वजाहत है उसको उभारते हैं। मर्दाना जो ताकत होती है इन्हीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। अब सवाल पैदा होता है कि जैतून का तेल इस्तेमाल कैसे करना है। अब पहले सुन लें कि जैतून का जो तेल है ये भी 3 किस्म का है। एक होता है वर्जिन ऑयल, एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, और एक होता है पोमेस ऑयल। आपने कौन सा यूज करना है? तो आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल यूज करना है। फिर अगला सवाल है कि यूज कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सालन के अंदर डाल के। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दूध में डाल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने इस तरह इस्तेमाल नहीं करना। इसके इस्तेमाल का एक अलग तरीका है। आपने क्या करना है, अगर आप अपने आप को हमेशा जवान रखना चाहते हैं, आप अगर अपनी जिल्द को तरोताजा रखना चाहते हैं, ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि ये हार्मोन, बल्कि ये जो जैतून का तेल है ये औरतों के लिए भी बहुत मुफीद है। जी हाँ,
یہ عورتوں میں جو یہ لکوریا کے امراض ہو جاتے ہیں، ان کے جو ماہواری کے امراض ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، لکوریا نہیں ہونے دیتا، یہ سکن کو گلو کرتا ہے، یہ جو مردہ سی جلد ہو جاتی ہے یہ اس جلد کو تازگی بخشتا ہے، یہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے، خشکی اور سکری صرف کھانے سے ہی خشکی اور سکری بھی ختم ہو جائے گی، یہ یادداشت کو بڑھاتا ہے، یہ ہمارے نظامی نظام کو بوسٹ کرتا ہے، اس کو تقویت دیتا ہے، پھر ہمارا جو اعصابی نظام ہے یہ اس کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں کہ جن لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے، جو لوگ مفلوج ہو جاتے ہیں، تو ان کو بہت سارے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ زیتون کا تیل پئیں یا زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ تو مالش کرنے والا ایک الگ موضوع ہے، یہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو اعصابی نظام ہے زیتون کے تیل سے بہت بہترین ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے، یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جس کی رب نے قرآن شریف کے اندر قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ یہ ایک ایسا مبارک پودا ہے، ایک ایسا مبارک پھل ہے جس کی قسمیں خود اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب کے اندر کھائی ہیں۔ تو یہ آپ کی جو نظر ہے اس کو بھی تیز کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وائٹامنز بھی ہوتے ہیں، وائٹامن اے بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ کی جو سماعت کا مسئلہ ہے اس کو بھی درست کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم میں وہ گٹھلیاں سی بن جاتی ہیں، یہ ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ اب کیسے استعمال کرنا ہے؟ اگر آپ ایکسٹرا ورجن آئل کہیں سے حاصل کر لیتے ہیں، عموماً باہر والے ممالک جو ہیں سعودی عربیہ سے یا جو بھی خلیجی ممالک ہیں وہاں سے منگوا لیں، اگر آپ منگوا سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو پاکستان میں چکوال والی سائٹ پہ بہترین کوالٹی کا ایکسٹرا ورجن آئل ملتا ہے۔ اگر چکوال والی سائٹ پہ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، تو اس سے ریکویسٹ کر دیں، وہ آپ کو بھیج دے گا، وہ بہترین ہے۔ نہیں تو آپ باہر سے کسی کنٹری کا لے لیں، جہاں سے بھی آپ نے لینا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صبح جب اٹھنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے، ناشتہ کرنے سے پہلے آپ نے 2 چمچ اس اولیو آئل کے یوز کرنے ہیں۔ یاد رکھنا کہ یہ جو اولیو آئل ہے یہ ایکسٹرا ورجن ہونا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مسئلہ بھی بن سکتا ہے کہ ڈائریکٹ 2 چمچ، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو ایڈجسٹ بھی ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب پہلے دن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو آدھا چمچ لیں، 3-4 دن آدھا چمچ لیں، پھر ایک دن چھوڑ دیں، ناگا ڈال لیں، پھر ایک پورا چمچ کر دیں، 5-6 دن اس طرح روٹین رکھیں، پھر 1.5 چمچ کر دیں، اس طرح بڑھاتے بڑھاتے آپ 2 چمچ کر دیں۔ اگر آپ یہ 2 چمچ 3 مہینے استعمال کر لیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ نے جب شروع کرنا ہے آپ نے تب بھی اپنے ٹیسٹ کروا لینے ہیں، جب آپ نے 3 مہینے کا کورس مکمل کر لینا ہے تب آپ اپنے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیجئے گا۔ یہ وہ لوگ جو مایوس ہو گئے اپنی زندگی سے، جن کے گھروں میں یہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے جھگڑے ہیں اور بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ صرف سنگل چیز سے آپ کی تمام کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں، چاہے وہ اعصابی کمزوری ہے، چاہے وہ آپ کے نظامی نظام کی کمزوری ہے، چاہے وہ آپ کے دماغ کی کمزوری ہے، چاہے آپ کی نظر کی کمزوری ہے، چاہے آپ کی سماعت کی کمزوری ہے۔ تمام کمزوریاں صرف ایک چیز سے حل ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کو 8-10 چیزیں مکس ہوں، وہ ایک معجون سا بنے تو پھر وہ ہم کھائیں گے تو پھر اس سے آرام آئے گا۔ نہیں، یہ زیتون ایک ایسی چیز ہے جس ایک چیز میں اللہ پاک نے تمام بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ تو اگر آپ 3 مہینے کا کورس مکمل کر لیں، 3 مہینے کا کورس مکمل کرنے کے بعد جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو حیرت انگیز ریزلٹس آپ کو ملیں گے۔ آپ اپنے جسم کو تر و تازہ محسوس کریں گے، آپ میں ایک نئی زندگی آ جائے گی۔ اگر آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، آپ کی قبض کا مسئلہ بھی اس سے حل ہو جائے گا، بواسیر کا مسئلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ جگر کے افعال کو بھی درست کرتا ہے۔ اس میں پولی فینول ہوتے ہیں جو ہمارے جگر کو صاف کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کی جانب جو خون جاتا ہے اس کی رفتار کو بڑھاتا ہے تاکہ دماغ کی طرف زیادہ سے زیادہ خون جائے، دماغ اس خون میں سے میکسیمم آکسیجن ایبزارب کرے اور بہت اچھا کام کرے۔ دیکھیں
اس دماغ کی ہمارے پورے جسم کی ضرورت آکسیجن ہے، فیول ہے. تو دماغ کو جتنی زیادہ آکسیجن ملے گی، جتنا زیادہ فیول ملے گا، یہ اتنا ہی اچھا ورک کرے گا. جب یہ آپ کا دماغ، آپ کا کنٹرول روم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ظاہری سی بات ہے آپ کا پورا جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کا ایک کورس مکمل کر کے ضرور دیکھیے. یہ زیتون کا تیل بہت کوئی مہنگی آئٹم نہیں ہے، صرف آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کو خالص مل جائے اور ملے بھی ایکسٹرا ورجن. تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں. اگر آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ نے